غلام ساقی کا۔ حضرات چھوڑ دی راہ چلنے والوں نے، چھوڑ دی راہ چلنے والوں نے کہ آ رہا ہے غلام ساقی کا۔ حضرات لوگ ہم پہ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ نبی کے میلاد کی محفلیں سجا کے، یہ اتنی لائٹنگ کر کے، یہ جھنڈے لگا کے، بینر لگا کے، یہ لنگر پکا کے انہیں کیا ملتا ہے؟ حضرات گرامی شاعر کہتا ہے جے تو ساقی دے بوئے تے آیا ہی نہیں تینوں کی پتہ سرخ میں کیے۔ حضرات گرامی کہتے ہیں جنہوں نے کبھی منا کے دیکھا ہی نہیں کہ نبی کے نام لینے سے برکت کتنی ہوتی ہے۔ حضرات گرامی جنہوں نے اپنے گھر میں کبھی سرکار کا میلاد سجایا ہی نہیں انہیں کیا ملے گا؟ حضرات شاعر کہتا ہے جے تو ساقی دے بوئے تے آیا ہی نہیں تینوں کی پتہ سرخ میں کیے۔ آمیں رند بن کے لگے پتہ تینوں ایتھے ملدا کیے ایتھے ہے کیے۔ حضرات آمیں رند بن کے، آمیں طالب بن کے لگے پتہ تینوں ایتھے ملدا کیے ایتھے ہے کیے۔ اور تھوڑی جی لئی ہے جنہوں نے کلندرہ تو انہاں اگے سکندری شہ کیے۔ اور دل دی تار درست جے کریں یارا پھر پتہ لگو عشق دی لے کیے۔ دل دی تار درست جے کریں یارا پھر پتہ لگو عشق دی لے کیے۔ اٹھ بے کشا، اٹھ بے کشا، اج ویکھ رونقاں نوں، اج میں کھانے تے کٹا چھائی ہوئی ہے۔ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا پئی وگدی ہے، رت پین دی سجنا آئی ہوئی ہے۔ اج میرا نبی بھی بھر بھر پلائی جاندا، لگدا اینوں بھی کسے پلائی ہوئی ہے۔ تم ہی پی کے مست الست ہو جا، اینوں پی کے مست خدائی ہوئی ہے۔ نہ ساکتے جمع چو بنی ہوئی ہے، نہ ہی انگوراں دے وچوں چھڑائی ہوئی ہے، نہ ہی وسکی برانڈی اکھواندی ہے، نہ ہی لندن دے وچوں منگائی ہوئی ہے۔ اے بھی دساں گا جنہیں بنائی ہوئی ہے، اے بھی دساں گا جنہیں بنائی ہوئی ہے۔ بہت دوڑ کے رحمتاں دے کوزے بے خودی وچ پائی ہوئی ہے۔ اتوں مٹھی مٹھی عشق دی اگ دے کے ساقی پیار دے نال پکائی ہوئی ہے۔ رکھی جاندی نہیں دے چلواریاں دے، رکھی جاندی نہیں دے چلواریاں دے، ساقی اکھیاں دے وچ لکائی ہوئی ہے۔ اے مکے پاک دے وچوں منگائی گئی ہے، اتے مہر مدینے دی لائی ہوئی ہے۔ مکے پاک دے وچوں منگائی گئی ہے، اتے مہر مدینے دی لائی ہوئی ہے۔ میرے آقا دی محبت دی شراب، میرے آقا دے پیار دی جام شراب دے کتھوں ملدے نے سن۔ ایڈا بڑا اسٹور بغداد وچ پوری کائنات نوں جتھوں سپلائی ہوئی ہے۔ او ٹھیکیدار اجمیر دے وچ رہندا تم جن جہاناں چ پائی ہوئی ہے۔ سمجھ ٹھیکیدار اجمیر دے وچ رہندا تم جن جہاناں چ پائی ہوئی ہے۔ ایڈی وڈی ایجنسی لاہور وچ اور داتا فیض دی نہر چلائی ہوئی ہے۔ ہمیں اپنے پیرے باہو تو صدقے جاواں بنا پرمٹوں جنہ کڑائی ہوئی ہے۔ آج اسے شراب نو پین خاطر رندہ رل کے محفل سجائی ہوئی ہے۔ آج اسے شراب نو، آج اسے سرکار دے پیار دی شراب نو پین خاطر آج وقار بھائی تے ساریاں رل کے محفل سجائی ہوئی ہے۔ حضرات گرامی کا واقعی یہ خوش نصیبوں کی بات ہے۔ حضرات گرامی جب تک میرے آقا کے میلاد کی منظوری نہیں ہوتی تب تک بنانے کی توفیق بھی نہیں ہوتی۔ حضرات گرامی ہم سخی آقا کے ذکر کی محفل سجاتے ہیں، ہمارا ایمان ہے ہمارا آقا وہ سخی ہے۔ حضرات کوئی دنیا دار کسی کو امیر کر دے، کوئی دنیا دار کسی کو دولت دے کے امیر کر دے، وہ بندہ غریب ہو سکتا ہے لیکن جسے میرے آقا نواز دے وہ کبھی غریب نہیں ہوتا۔ حضرات گرامی دنیا میں دکھا سکتا ہوں، اپنے ٹبے میں ہی ایسے لوگ دکھا سکتا ہوں جنہوں نے دنیا داروں کے جلسے کیے، آج ان کے گھر میں فکر و فاقہ ہے۔ حضرات میں دکھا سکتا ہوں کہ جنہوں نے دنیا داروں کے، حضرات دنیا کے لوگوں کے جلسے کیے، حضرات ان کے گھر میں کمی رزق میں آئی ہوگی۔ آپ لوگ ایک گھر ایسا نہیں دکھا سکتے کہ سرکار کا میلاد ہوا ہو پھر فاقہ ہوا ہو۔ حضرات اگرامی ذرا محبت سے جن کا ایمان ہے آقا کے سب کے ملتا ہے کہتے سبحان اللہ۔ حضرات اگرامی کہتے میرے آقا تو بہت سخی ہیں۔ حضرات میرے آقا کی بارگاہ میں حضرات ہم تو اس محبت کے قائل ہیں کہ شاہوں سے ملا ہے نہ تونگر سے ملا ہے، اللہ کا عرفان ہمیں اسی گھر سے ملا ہے، اوروں کو ملا ہے مقدر سے ملا ہے، ہم کو تو مقدر بھی آقا تیرے در سے ملا ہے، ہم کو تو مقدر بھی آقا تیرے در سے ملا ہے۔ حضرات گرامی آخری لاسنا خان مصطفیٰ جناب بھائی محمد ارشد سعیدی صاحب، جناب بھائی محمد ارشد سعیدی صاحب حضرات اللہ تعالیٰ نے ان کو آنکھوں کی بینائی نہیں دی لیکن آواز میں وہ لطف دیا ہے، آپ سنیں گے معذور ہوں گے۔ حضرات گرامی نابینا ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے آواز کی
सुर में बीना बना दिया है। हज़रात गिरामी बड़ी खूबसूरत आवाज़ रखते हैं, सरकार की बारगाह में नात पेश करेंगे, फिर इंशाल्लाह हमारे कारी साहब तशरीफ फरमाए हैं, इंशाल्लाह वो हाज़री पेश करेंगे। तमाम मोहब्बत से अकीदत से अपने मेहमान का इस्तकबाल इस मोहब्बत से कीजिए कि काराए मेहमान दी इज्जत करना मेरे नबी दी सुन्नत। नाराए तकबीर, आप सब सरकार के जिक्र बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह अल्लाह ताला मेरी हाज़री कबूल मंजूर फरमाए। और ताहे दिल से शुक्रगुजार हूँ जनाब भाई रिजवान साहब का और भाई वकार खान साहब ने अपने घर हजूर दी महफिल सजाई। अल्लाह तबारक व तआला हजूर दी आमद सदका जिस मकसद वास्ते वकार खान ने अपनी घर की महफिल सजी, अल्लाह ताला नेक मकासद पूरे फरमाए। और अल्लाह तबारक व तआला मेरा पढ़ना और तुहाडा सुनना अपनी बारगाह च कबूल मंजूर फरमाए। तो तमाम इज्जत हजूर दी जाते जुम कदरत पाक दा नज़राना पेश करे सो। दरूद पढ़ो दरूद पढ़ो तो सवाब मिलता है। पढ़ो सलाम जवाब मिलता है। दरूद पढ़ो सवाब मिलता है। पढ़ो सलाम जवाब मिलता है। और अदब तो ये है कि जहाँ पर उनका नाम आ जाए हर ज़बान पे दरूद सलाम आ जाए। पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। ते दो जहान ओनू सलाम करदा ते दो जहान ओनू सलाम करदा। ओ तेरे दर्द जेड़े मुरीद बन गए, ओ तेरे दर्द टुकड़े खान वाले कोई बहुत कोई बायजीद बन गए। ओ तेरे दर्द टुकड़े खान वाले कोई बहुत कोई बायजीद बन गए। तो जिन्ना हुसैन तेरे नबी वैर पाया कोई शबीर ते को इलाइन बन गए। ओ जिन्ना हुसैन दे नबी नाल प्यार किता ओ कोई तोता बन गए, कोई फरीद बन गए। जिन्ना हुसैन ते नाल प्यार किता कोई दाता बन गए, कोई फरीद बन
کدے نہیں کوئی اجاڑ سکدا تے اونوں کدے نہیں کوئی اجاڑ سکدا او جنوں میرے حضور آباد کر دے او پلے انہاں دے ستانے بھرے رہندے او آقا اگے جڑے فریاد کر دے او پلے انہاں دے ستانے بھرے رہندے او آقا اگے جڑے فریاد کر دے تے قسم رب دی ہر ہری بھیڑیاں در تے میرے آقا تیری امداد کر دے او بخش جان کے حشر ہو یارا او کملی والدہ جڑ ملاد کر دے او بخش جان کے حشر نو یارا او کملی والدہ جڑے ملاد کر دے چند روز میں سرکار کا مہمان رہا ہوں میں چوکھٹ سرکار کا دربان رہا ہوں میں چوکھٹ سرکار کا دربان رہا ہوں اور تیتے جلوہ بھروزے جناب میرے لیر بھائی قبلہ صاحبی صاحب نے نظر بہت خوبصورت شعر سرکار کے چہرے پہ یہ رہتی ہے نگاہیں سرکار کے چہرے پہ یہ رہتی ہے نگاہیں نازاں کے میں قاری قرآن رہا ہوں نازاں کے میں قاری قرآن رہا ہوں میں چوکھٹ سرکار کا دربان رہا ہوں میں چوکھٹ سرکار کا دربان رہا ہوں اور میرے بھائی رضوان بھائی انہوں نے نظر پوچھو نکیرو ذرا حاکم سے لحد میں پوچھو نکیرو ذرا حاکم سے لحد میں آخر میں محمد کا ثنا خوان رہا ہوں آخر میں محمد کا ثنا خوان رہا ہوں میں چوکھٹ سرکار کا دربان رہا ہوں زندگی میں بھی شوق ہے میں سلطان رہا ہوں میں چوکھٹ سرکار کا دربان رہا ہوں تو شاید پنجابی کے نام کی پیش کرے اجازت چاہتا شان وے کو سون دے دربار دی جو جیوی ہم سرکار دی نہیں کوئی اوقات آگنہار دی جو جیوی ہم سرکار دی سرکار دی نہیں کوئی اوقات گنہار دی جیوی ہم سرکار دی لیرا میرا ہو گیا گھر وچ میرے
لینا میرا ہو گیا گھر وچ میرے نوکری کیتی جدا سرکار دی نوکری کیتی جدا سرکار دی سرکار دی نہیں کوئی اوقات آگنہ ناصر شاہ میرے نبی دا ایک دروازہ ہے لکھا منگتے انو مالا مال کردہ حضرات گرامی میری نظر سے وجل تھے جناب محمد رفیق نقیبی صاحب میں اپنے دو شیرہ کا ٹائم انہم دینا رسول ماشاءاللہ یہ پڑھ دن نام دے دو شیر محبت کا تسی درود پڑھ لو صلی اللہ علیہ وسلم جس کسی میں ہے غم مصطفیٰ میں جب سے ان کا گدا بناؤں میں ہر کی موسم میں پھل رہا ہوں میں جب سے ان کا گدا بنا میں ہر کے موسم میں پھل رہا ماشاءاللہ محبت سے بابا سے بلند سب کہہ دیں سب کی دعا کرتا رہوں گا یہ فرض محبت ہے ادا کرتا رہوں گا توفیق مجھے ناب کی بخشی ہے خدا نے میں اسی بات پہ شکر خدا کرتا رہوں گا حضرات توفیق مجھے ناب کی بخشی ہے خدا نے میں اسی بات پہ شکر خدا کرتا رہوں گا حضرات تو نیندیں نہیں آ رہی اچھا جو جاگ رہے ہیں محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ آپ لوگ تھک تو نہیں گئے چلو جو تھکے بیٹھے اونچی گئے چھوڑے سبحان اللہ آپ تھکے نہیں چلو مرتو بنتو آکھن جے تھکے نہیں گاج مت کی تھکے نہیں گاج مت کیا کوئی سبحان اللہ مسئلہ ذرا جا کے بیٹھو پتہ چلے سرکار دے دیوانے محفل سجا کر کے بیٹھے ہیں حضرات گرامی شیر پڑھ کے دعوت دے لگا ایسے حضرات گرامی رات دا جاگنا بہت اوکھا ہے میں اپنی بات نہیں کرتا سید وارث شاہ اللہ الرحمن نے لکھیا آپ لکھتے ہیں ہندہ رات دا جاگنا بہت اوکھا بس ایک جاگدہ یار راتی حضرات آپ کو سرکار سے محبت ہے آپ سرکار کا نام لیتے ہیں آپ کو سکون ملتا ہے حضرات آپ نے پرسوں بھی محفل اٹینڈ کی کل بھی محفل کی آج بھی محفل کر رہے ہیں حضرات گرامی کیوں ہمیں سرکار سے پیار ہے ہم سرکار سے محبت کرتے ہیں حضرات گرامی تو جس سے محبت کی جائے اس کی بات محبت سے سنی جاتی ہے حضرات گرامی رات ہندہ رات دا جاگنا بہت اوکھا ایک جاگدہ یار راتی ایک جاگدہ عشق دی مرض والا دوجا جاگدہ سخت بیمار راتی ایک جاگدہ چور سانوتے دوجا جاگدہ پیرے گار راتی وارث شاہ سارے ہی سو جاندے کو جاگدہ پروردگار راتی وارث شاہ سارے ہی سو جاندے کو جاگدہ پروردگار راتی حضرات ہم نے کون سا ساری رات اذانوں تک محفل کرنی ہے حضرات ابھی تھوڑی دیر بعد ہم جا کے سو جائیں گے حضرات گرامی باہر ایک ہی ذات ہے جسے اونگ نہیں آتی جسے نیند نہیں آتی وہ ہمارے پیارے محمد کا رب العالمین ہے حضرات گرامی شیر پڑھ کے دعوت نام دیتا ہوں آپ ذرا جاگ رہے ہیں تو محبت سے پھر کہہ دیں سبحان اللہ حضرات گرامی کا در محبوب خدا سید و سرور کے برابر لوگ تو نبی کو اپنے جیسا کہتے ہیں حضرات کہتے ہیں نبی کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں حضرات گرامی سنیے شاعر کہتا ہے محبوب خدا سید و سرور کے برابر لاؤ تو کوئی میرے پیمبر کے برابر محبوب خدا سید و سرور کے برابر لاؤ تو کوئی میرے پیمبر کے برابر لاکھوں ہیں زمانے میں سکندر کے برابر پر کوئی نہیں آقا تیرے نوکر کے برابر لاکھوں ہیں زمانے میں سکندر کے برابر پر کوئی نہیں آقا تیرے نوکر کے برابر رشک آتا ہے فردوس مکینوں کو بھی ان پر رہتے ہیں جو خوشبخت تیرے گھر کے برابر رہتے ہیں جو خوشبخت تیرے گھر کے برابر نادان انہیں اپنا سا کہتے ہیں نیازی ارے ذرہ نہیں ہوتا کبھی گوہر کے برابر نادان انہیں اپنا سا کہتے ہیں نیازی ذرہ نہیں ہوتا کبھی
گوہر کے برابر. حضرات گرامی میں جناب صاحبزادہ قاری عبدالوحید سعید صاحب نواخت نے دعوت دینا آپ نہ پیش کرنے والے خطاب محبت نال درود پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم. یا رسول وسلم علیک یا حبیب اللہ. مٹھڑے بول محمد دے رب دے ڈول محمد دے مٹھڑے بول محمد دے رب دے ڈول محمد دے مٹھڑے بول محمد دے رب دے عیب بنایا رب دے عیب بنایا عیب نہ گول محمد دے عیب نہ گول محمد دے مٹھڑے بول محمد دے رب دے ڈول محمد دے رب دے گل خزانے دی رب دے گل خزانے دی کنجی کول محمد دے کنجی کول محمد دے مٹھڑے بول محمد دے رب دے ڈول محمد دے مدتا دیا سالگیاں نے مدتا دیا سالگیاں نے چنیے کول محمد دے چنیے کول محمد دے چنیے کول محمد دے مٹھڑے بول محمد دے خدمت میں پیش کرتا ہوں
अहबाब वकार आप अपनी समातों का रुख मेरी तरफ रखिए। दो शेर पढ़ के मैं दावत आप देना चाहूंगा। हज़रात गिरामी कदर, पहले तो दुआ गो हूं कि हमारे भाई मोहम्मद वकार खान ने आका का जिक्र की महफिल अपने आंगन में सजाई। अल्लाह ताला इन्होंने अपने घर को सजाया। अल्लाह महबूब के सदके इनके दिल और इनकी रोजी में बरकत अता फरमाए। अल्लाह पाक दीनी सुकून अता फरमाए, आने वाले हर बुरे वक्त से बचाए। अहबाब वकार, यकीनन करम होता है, उलमा लिखते हैं आप किताबों में कि जिस जगह सरकार के जिक्र की महफिल साल में एक दफा सज जाए, पूरा साल अल्लाह ताला की उस जगह पे रहमत का नज़ूल होता रहता है और अल्लाह ताला उस साल आने वाली बड़ी बड़ी मुसीबतें अपने महबूब के मिलाद के सदके में टाल देता है। हज़रात गिरामी कदर, हम सरकार का मिलाद ऐसे ही नहीं मनाते। हज़रात भाई वकार ने बड़ों को दावत दी होगी कि हमारे घर में सरकार के जिक्र की महफिल है, आना। हज़रात गिरामी, लेकिन हर बंदे को सरकार के मिलाद में आने की तौफीक नहीं होती। क्यों नहीं होती? पंजाबी का शायर कहता है, जेड़ा महफिल नात विच नहीं होंदा, जेड़ा महफिल मिलाद विच नहीं होंदा, उस बंदे दी किस्मत सड़ी हुई है। हज़रात, जेड़ा महफिल मिलाद विच नहीं होंदा, उस बंदे दी किस्मत सड़ी हुई है। ओनू कदे भी छोड़ नहीं आ सकदी जेदी बांह सरकार ने फड़ी हुई है। छोड़ नहीं आ सकती, ओनू कदे भी छोड़ नहीं आ सकती जेदी बांह सरकार ने फड़ी हुई है। हज़रात गिरामी कदर, इसे मोहब्बत वाले रेंज भी फरमाया सी कि मेरे आका जब वो इसने सवाल देते हैं, हज़रात जब वो इसने सवाल देते हैं, दिल की हसरत निकाल देते हैं। उस हूर की किस्मत जिसे नबी ने कहा होगा, जा हम तुझे अपना बिलाल देते हैं। उस हूर की किस्मत, उस हूर की किस्मत जिसे नबी ने कहा होगा कि जा हम तुझे अपना बिलाल देते हैं। मेरे मुस्तफा के सिवा खताओं को दुनिया वाले उछाल देते हैं। ये नियाज़ी करम नवाजी है उनकी, गम को खुशियों में डाल देते हैं। ये नियाज़ी करम नवाजी है उनकी, ये नियाज़ी करम नवाजी है उनकी, गम को खुशियों में डाल देते हैं। हज़रात गिरामी कदर, ये दुनिया की मोहब्बत, ये दुनिया का प्यार यही दुनिया तक ही है। हज़रात, कोई कितना भी अच्छा दोस्त हो, कोई कितना भी चाहने वाला मिल जाए, हज़रात गिरामी साथ कब्र में साथ तो नहीं ना जाता हज़रात, बल्कि मिट्टी डाल के वापस आ जाता है। हज़रात, डॉक्टर अल्लामा इकबाल का शेर है गालिबन के बाद मरने के भी दोस्तों ने निभाया वफा का बदला, डाल दी खाक मेरे कफन पे, ये भी न सोचा कि आज हम नहाए हुए हैं। हज़रात, ये दुनिया की मोहब्बत यही कब्र तक है। उससे पहले हज़रात गिरामी फिर दोस्त ही अपने कंधों पे लाद के कब्रिस्तान छोड़ के आता है। हज़रात, ये दुनिया की मोहब्बत यहाँ दुनिया में रह जाएगी, लेकिन एक मोहब्बत ऐसी है हज़रात जो अगर सीने में हो तो कब्र में भी साथ जाती है। हज़रात गिरामी, हम इसीलिए कहते हैं, हज़रात गिरामी मोहब्बत वाले ने इसीलिए कहा, अगर आप मोहब्बत से सुनने वाला मूड बना के बैठे, बुलंद आवाज़ से कह दें सुभान अल्लाह। मोहब्बत ऐसी है हज़रात जो कब्र में भी साथ जाती है। हज़रात, बाबा एक बूटा गुजराती शायर है पंजाबी का, वो कहता है, जेड़े कहंदे सी मरांगे नाल तेरे, जेड़े कहंदे सी दुनिया में मरांगे नाल तेरे, आज उन्हां दी बाजियां हारियां ने। जेड़े तड़पदे रहे दीद नूं दिने राती, आज उन्हां दी बारियां मारियां ने। जदों बाग विच खिज़ां ने वाल खोले, पंछी उड़ के मार उडारियां ने। मुहम्मद बूटिया झूठा है जग सारा, सच्चियां अल्लाह रसूल दियां यारियां ने। मुहम्मद बूटिया झूठा है जग सारा, ओए सच्चियां अल्लाह रसूल दियां यारियां ने। हज़रात गिरामी, इस वास्ते पंजाबी वाला कहता है, चंगियां चंगियां संग ला लो यारियां, चंगियां चंगियां संग ला लो यारियां, मुश्किलां हल हो जांदियां ने सारियां। हज़रात गिरामी, चंगे बंदे दी सोबत यारो, जिवें दुकान अत्तारा, सौदा भावें मुल ना लईए, भुल्ले आउण हज़ारां, बद बंदे दी महफिल यारो, जिवें दुकान लोहारा, कपड़े भावें कुंज कुंज पईए, चिड़ुआं पैण हज़ारां। हज़रात गिरामी, अच्छों की सोबत में आओगे, हज़रात कुछ ले जाओगे। हज़रात, ये अच्छों की सोबत दुनिया में भी फायदा देगी, कब्र में भी फायदा देगी। हज़रात गिरामी, मेरे आका तो वो आका है कि हमारे आका के गुलाम था। हज़रात, ये नात कहीं पढ़ा करते हैं, ज़मीन मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता, मुहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। आखिर में पढ़ता जाऊं, हज़रात, हर नजर कांप उठेगी माशर के दिन, हर नजर कांप उठेगी माशर के दिन, हर बशर का कलेजा दहल जाएगा, ओढ़ कर काली कमली वो आ जाएंगे, सारे महशर का नक्शा बदल जाएगा। ओढ़ कर काली कमली वो आ जाएंगे, सारे महशर का नक्शा बदल जाएगा। हज़रात, मोहब्बत से नारे का जवाब दीजिए। मैं माइक देता हूँ वाजिबुल एहतराम वाजिबुल ताज़ीम हज़रत अल्लामा मौलाना कारी मोहम्मद रफीक अंसारी साहिब को मोहब्बत व अकीदत से गज के नारे का जवाब दो। नाराए तकबीर, मोहब्बत से नाराए रिसालत,
پیار کرتے ہیں، جو پیار کرتے ہیں جواب دے نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، بڑے بچپن کو بند دے، درویش کے بلی میں جنہ کھاتے ستر دے ٹکڑے کر دے علی، 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 نعرہ حیدری، رفیع ذکر مصطفیٰ، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی، سارے سیدی مرشدی، غلام ہے، غلام ہے، جو غلام ہے، غلام ہے، غلام ہے، غلام ہے رسول میں، جو ہے عشق مصطفیٰ۔ اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین صدق اللہ العظیم او کما قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انی ارسلت الی الخلق کافۃ اما بعد ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما دوشی بوالد اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ سیدی یا حبیب اللہ وعلا آلکہ وصحابکہ یا خیر خلق اللہ۔ بنائی کیا خدا نے سونی صورت محمد کی، بنائی کیا خدا نے سونی صورت محمد کی، وہی وہ عاشق جس نے دیکھ لی صورت محمد، وہی وہ عاشق جس نے دیکھ لی صورت محمد کی۔ کمال حسن یوسف پہ، کمال حسن یوسف پہ فقط عاشق زلیخا ہوئی، خدا جس پر خود جس پہ عاشق ہے وہ ہے صورت محمد کی۔ گناہگاروں کو جنت سے، ارے گناہگاروں کو جنت سے جب فرشتے روکیں گے تو حکم ہوگا جانے دو، ارے یہ امت ہے محمد کی۔ گناہگاروں کو جنت سے پاک کا حرف تلاوت کرتا ہے، تو جو فرمائے کہ ایمان تازہ ہو، یہ بھی گلہ ہوتا ہے کہ باتیں ایک ہی ہوتی ہیں، نئی نہیں ہوتی، پرانی باتیں ہوتی ہیں۔ پھر ہم ہر نماز میں سورت فاتحہ پڑھتے ہیں، کوئی نئی سورت لے، تحیات پرانی ہے، کوئی نئی لے آئے۔ ارے یہ نہ دیکھا کرو، دیکھا یہ کرو، دعا یہ مانگا کرو، ممتحن بن کے نہ بیٹھے کرو۔ میرے آقا علیہ السلام کی محفل میں فقیر بن کے بیٹھے کرو، جھولی پھیلا کے بیٹھے کرو کہ آج اللہ کے محبوب علیہ السلام سے ہم نے حاصل کیا کرنا ہے، سرکار آج دیتے کیا کچھ ہے۔ تو فرمایا میرے آقا علیہ السلام نے کہ جو خوش نصیب مسلمان قرآن پاک کا ایک حرف تلاوت کرتا ہے تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ اسے 10 نیکی عطا فرمائے۔ اب میں بات کروں، آپ بات کریں، شک و شبہ ہو سکتا ہے، لیکن کائنات کا والی اگر یہ فرما دے جس محبوب علیہ السلام کے جشن کے اندر ہم سارے شامل ہیں تو کائنات تو بدل سکتی ہے، لیکن میلاد والے محبوب علیہ السلام کا فرمان نہیں بدل سکتا کہ جس نے ایک قرآن پاک کا لفظ تلاوت کیا تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ اسے 10 نیکی عطا فرماتا ہے۔ پھر جو پڑھنے والا ہے اللہ اسے بھی عطا فرماتا ہے، جو سننے والا ہے چاہے ایک ہو چاہے ہزاروں سننے والے ہو، ارے وہ قرآن پاک کی تلاوت ہزاروں کانوں تک جب پہنچتی ہے تو پڑھنے والے کو سننے والوں کو برابر اللہ ثواب عطا۔ تو جب یہ آیہ کریمہ پہ نظر پڑی بڑا سونا پیارا پیارا لگا، وہ ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، 24 حروف ہیں۔ تو میرے آقا علیہ السلام کی حدیث پاک کے مطابق ہمیں 240 نیکیاں مفت کی مل گئی، صرف مجھے نہیں آپ کو بھی مل گئی، کیونکہ آپ سماعت کر رہے ہیں۔
اور جہاں تک آواز آ رہی ہے میرے آقا علیہ السلام کے فرمان کے مطابق انہیں بھی یہ کیا اللہ پاک عطا کر رہا ہے. اب دیکھیے مسئلہ نتیجتاً کے دیکھو، اب پڑھنے والے سننے والے جو قرآن پاک اتنی برکت والی اللہ پاک کا کلام ہے، اتنا اللہ پاک کا برکت والا کلام ہے، ارے حرف ایک پڑھا اللہ 10 نیکی عطا فرما دیتا ہے. آیت کریمہ پوری پڑھی اور 24 حروف کی تو اللہ نے 240 نیکی عطا فرما دی. یہ تو قرآن کا کلام ہے صاحب قرآن مصطفیٰ کا. یہ تو قرآن کا مقام ہے، میلاد والے مصطفیٰ کا کیا مقام ہوگا. نہیں دیکھیے اللہ پاک نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. 17واں پارہ سورۃ انبیاء آیت نمبر 107 جس کے 24 حروف کی ہم نے تلاوت کی. اللہ رب العزت نے فرمایا پیارے ہم نے آپ کو نہیں بھیجا الا رحمۃ للعالمین. پیارے ہاں ہم نے بھیجا ہے پورے عالمین کے لیے رحمت بنا. پورے عالمین کے لیے ہم نے نہیں بھیجا. جب فصاحت و بلاغت کا قاعدہ ہے، نئی بات ہے اس کی بات فرما لے. فصاحت و بلاغت کا قاعدہ ہے، پھر کہتے ہیں فصاحت و بلاغت کیا چیز ہے. ہم تو کوشش کرتے ہیں باتیں موقعیں ہوں پکی چکی آسان سی ذہن کے اندر آ جائے. فصاحت و بلاغت عربی کا قاعدہ یہ ہے کہ جب کسی کلام کے اندر کسی آیت کے اندر محاورے کے اندر دو نفی کے حرف آ جائیں اس میں کلام کے اندر زور پیدا کر دیا جاتا ہے، زور کلام پیدا کر دیا جاتا ہے. تو آسان لفظوں میں یوں سمجھو کہ لوگوں تم نے میرے مصطفیٰ کو سمجھا کیا ہے، میرے مصطفیٰ کے رب کو سمجھا کیا ہے. میں نے اپنے مصطفیٰ کو ایسا بنا دیا، ایسا بنا دیا، ایسا بنا دیا. میں نے اپنے مصطفیٰ کو پوری قرآن کے لیے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا. اتنا پیارا نبی ہے. اور پھر یاد رکھو عالمین کے اندر صرف اللہ پاک کے سوا نبی بھی عالمین کے اندر ہے، جہان کے اندر ہے. زمین والے بھی جہان کے اندر ہے، آسمان والے بھی جہان کے اندر ہے، قبر بھی جہان کے اندر ہے. قبر کے اندر جو کرے وہ بھی جہان کے اندر ہے. جہاں میت کو اتارا جاتا ہے وہ بھی جہان کے اندر ہے. تو مسئلہ ہمارا یہ ہو گیا کہ اللہ کی عزت کی قسم جب میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ماننے والا جب وہ قبر کے اندر رکھا جاتا ہے تو میرے آقا علیہ السلام کی رحمت کا اسے بھی حصہ نصیب ہو جاتا ہے، اسے بھی حصہ نصیب ہو جاتا ہے. جتنا ادب زیادہ ہوگا، جتنا ادب زیادہ ہو. ہمارے پیر خانہ کی ہمیں وصیت پیر بھائیو یہی ہے کہ سرکار کا ادب اتنا زیادہ ہوگا پھر رحمت سے جھولیاں بھرتے جاؤ. بات ابا نصیب اور بے ادب بے نصیب. اور میرے آقا علیہ السلام اتنے بڑے رحمت اللہ العالمین ہیں، اتنے بڑے رحمت اللہ العالمین. جب خانہ کا بشی فتح ہو رہا تھا سن 9 ہجری کو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دھوپ کا موسم ہے. خانہ کا بشی کے ساتھ ہی یہودیہ کا گھر ہے جو میرے آقا کو نہیں مانتی. یہودیہ کا گھر ہے غیر مسلمہ کا. اور پھر جس کے ساتھ عداوت ہوتی ہے دشمنی ہوتی ہے تو پھر ہوتا ہی ہے کہ اس کی بات سننا بھی گوارا نہیں ہوتی، اس کی بات سننا بھی گوارا نہیں ہوتی. اور جس سے پیار ہوتا ہے بس زبان پہ اس کی ہستی کا اقرار ہوتا ہے. اب کہہ دو نا سبحان اللہ. بات یہ ہے رضوان بھائی اشار فرما رہے تھے، نعت خواہ فرما رہے تھے سب سرکار کی تعریفیں ہیں. تو میں نے پہلے بھی یہی عرض کیا آج آواز کو اپنے چیک نہیں کرنا، آج سرکار کی تعریف سن کے خوش ہو جانا ہے. جو سرکار کی تعریف سن کے خوش ہو جائے پچھلے بھی سارے کہہ دو سبحان اللہ. چلا جلدی اختتام کرتے ہیں، جلدی بات ختم کرتے ہیں ورنہ سرکار کی تو محفل روزانہ ہوتی ہے ہوتی رہے گی. جب ہم نہ تھے تو سرکار کی تعریفیں ہو رہی تھی، ہم ہیں سرکار کی تعریف ہو رہی ہے. ارے ہم جب ختم ہو جائیں گے میرے مصطفیٰ علیہ السلام کی تعریفیں ہوتی رہے گی. سرکار کی محفلوں پہ مہنگائی کا کوئی اثر نہیں پڑا. آپ نے دیکھو کوئی بھی اثر نہیں پڑا اور نہ پڑے گا. یہ سرکار نے موجود کرا دی. جتنی مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے سرکار کی محفلیں اتنی بڑھتی جا رہی ہے. کیونکہ محبوب کی محفل کو محبوب ہی سجاتے ہیں. ارے آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں. وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں جو میرے مصطفیٰ کا میلاد مناتے ہیں، جو میرے مصطفیٰ کا میلاد مناتے ہیں. یہودیہ کا گھر ہے خانہ کا بشیر کے سامنے. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم
گھر میں چونکہ موسم تھا، میرے آقا علیہ السلام صحابہ سے باتیں فرما رہے، میں قربان جاؤں ان پیاری پیاری باتوں پہ، ان پیاری من بھانی باتوں پہ کہ صحابہ کرام میرے آقا علیہ السلام کو رخ انور تک بھی نہیں ہوگے، سرکار کی باتیں بھی سماعت کر رہے ہیں۔ نئی بات سماعت فرماؤ، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ تھکاوٹ کی وجہ سے، دھوپ کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم باتیں بھی فرما رہے تھے، اور اپنی پیٹھ مبارک پشت انور یہودیوں کی دیوار کے ساتھ ٹکرا کے اٹھے۔ سنیں گے بات بہت پیاری پیاری، انشاءاللہ دل مدینہ شریف ہو جائے گا۔ اور مدینہ کہتے کس کو ہے؟ جہاں سرکار کی جلوہ گری ہو جائے، اور سرکار مدینہ علیہ السلام بظاہر تو مدینہ کے ہیں، لیکن اگر دیکھیں تو بوابِ ہر مسلمان کس کی نہیں، اس لیے تو ہم کہتے ہیں لبیک یا رسول اللہ۔ ہمارے مرشد کریم کا یہی ماٹو ہے، یہی نعرہ ہے، یہی لگاؤ لبیک یا رسول اللہ۔ اس کا مطلب ہی ہے سونا یا رسول اللہ، ہم تو حاضر ہیں، جیسے نوکر کو آپ کو حکم ہو، ہم تو حاضر ہیں، ہم تو حاضر ہیں۔ آقا کے غلاموں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پشت انور، توجہ فرمائیے گا، پشت انور پیٹھ مبارک اس دیوار کے ساتھ لگا کے، گرمی کا موسم تھا، آپ ٹھہر کے باتیں بھی کر رہے ہیں، آپ کی جو حجرہ تھی غیر مسلمہ، اس نے اپنے ونڈوز دروازے بند کر لی اور اپنی انگلیاں کانوں کے اندر دبا دی۔ روایات میں ہے وہ یہ سوچ رہی تھی کہ اللہ کے نبی کی آواز میرے کانوں تک بھی نہ پہنچے، لیکن وحی نازل ہو گئی، اے پیارے حبیب، اس نے اپنی ونڈو کو بند کر دیا، دروازوں کو بند کر دیا، ہم نے اس کے دل کو آپ کی محبت کے لیے کھول دیا، اس نے دروازے بند کر دیے، جو کچھ اس سے ہوتا تھا اس نے کر لیا، کیونکہ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ یار کی پشت، پیارے مصطفیٰ کی پشت انور اس یہودیہ کے گھر کے ساتھ لگے، دیوار کے ساتھ لگے، پھر اس گھر کے رہنے والے جہنم میں جائیں، اللہ پاک کی غیرت کو یہ گوارا نہیں، کیونکہ آپ کو ہم نے بنایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، ہم نے ان کا دل آپ کی محبت کے لیے کھول دیا۔ اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی وہ تھوڑی دیر کے بعد آپ کی بارگاہ عالیہ میں وہ آ رہی ہے، اور پڑھا کے اپنی صحابیات کے اندر شامل فرما، تھوڑی ہی دیر گزری وہ دوڑتی ہوئی میرے آقا علیہ السلام کے دربار دوبار میں حاضر خدمت ہوئی، اور قربان جاؤں آج بات نہیں، اتنی لذت ہے، مٹھاس ہے، میرے آقا علیہ السلام کی میلاد پاک میں آنے والوں خوش ہو جاؤ، میرے آقا علیہ السلام کی باتوں میں اتنی لذت ہے، اور جنہوں نے میرے مصطفیٰ کو دیکھا ہوگا وہ کتنی لذت پاتے ہیں۔ جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا، جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، دیدار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، دیدار کا عالم کیا ہوگا، ایک سمت علی ایک سمت عمر، صدیقی ادھر عثمان ادھر، ان جگمگ جگمگ تاروں میں، ان جگمگ جگمگ تاروں میں، مہتاب کا عالم کیا ہوگا۔ آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، یا رسول اللہ کلمہ شریف پڑھا دو، قیام نمازی فرما دو، کلمہ شریف پڑھ کے صحابیات میں شامل فرما دو۔ اب یہ حدیث پاک جو میں نے عرض کی، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، آیہ کریمہ 24 شروع والی، 107 سورۃ انبیاء 17واں پارہ۔ نتیجہ یہ ہو گیا کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں
جس کی جتنی تعظیم ہوگی اتنا فیض کیا ہوگا. اور اللہ پاک کی غیرت کو یہ بات گوارا نہیں کہ دل میں سرکار کا پیار ہو جہنم میں جائے. ارے جہنم میں وہ جائے جس کے دل کے اندر میرے مصطفیٰ کی گستاخی ہو، دل میں مصطفیٰ علیہ السلام کی دل کے اندر کچھ اور بات ہو. ارے جس دل کے اندر میرے مصطفیٰ کا پیار ہو، میرے مصطفیٰ کا میلاد منانے والا ہو، میرے محبوب علیہ السلام کو یاد کرنے والا ہو، وہ جہنم میں جائے. ایسا نہیں ہو سکتا. اور آخر میں یوں عرض کر دوں کہ میری محبت اور آپ سنیں گے تو آپ کا ایمان کا بھی تازہ ہوگا کہ الف سے لے کے یا تک سب حروفوں نے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد پاک کی تشریف آوری کو اعلان کر دیا. میں اپنی ملتانی بولی میں باروں پر میں کہتا ہوں کہ مجھے کچھ ایسا ہی ہو کیا تو سبحان اللہ. لوگ بڑے شوقین لوگ یہاں کے کرکٹ دیکھنے والے کھیلنے والے ورلڈ کپ کی وجہ کیا مصیبت ہوتی ہے. وہ کھیلا جا رہا تھا لندن میں تو ادھر لندن میں چھکا لگتا یا چوکا لگتا وجہ کیا بلا ہوتی ہے جو مجھے تو دلچسپی ہے نہیں. لیکن ادھر جرا دھار ہو جاتی، چوکا لگ گیا چھکا لگ گیا. ارے ان کی دلچسپی وہاں تھی، ہماری دلچسپی مدینے والے مصطفیٰ سے. جب سرکار کی ہم تعریف کری تو ہماری آواز اتنی سبحان اللہ کی نکلے کہ ہماری آواز مدینہ پاک جا کے میرے آقا علیہ السلام گنبد خلا کا طواف کرے، میرے مصطفیٰ راضی ہو جائیں تو ہماری یہاں بھی بکری بچ جائے گی. جلا قبر کے اندر مصطفیٰ کا ڈیر. نعرہ تکبیر، میرے آقا علیہ السلام کی عاشق ہے. زال نے کہا زال کر کتابوں کہنے والے آ رہے ہیں. یہ نے کہا رحمت للعالمین آ رہے ہیں. زیر نے کہا زمانے کے تاجدار آ رہے ہیں. سی نے کہا ساکے کوثر آ رہے ہیں. شی نے کہا وہ شاف معاشر آ رہے ہیں. سا نے کہا صادق و امین آ رہے ہیں. زا نے کہا ضعیفوں کے ماوا و ملجا مصطفیٰ آ رہے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اللہ کرے یہ سارے مدینے بنے. اللہ کرے مدینے شریف جو واپس آتے ون فجر کی نماز افغان مسیحی میں اللہ کرے سارے پڑھو. اللہ کرے سارے ہی مدینے شریف کا چکر لاتے پھر فجر کی نماز جو ویلا تھی اللہ کرے سارے ہی مسافر کھڑے ہو. کوئی عاشقو سنیو یہی ہمارے اندر کامیابی ہے. اب نیت کا ڈیزائن آ گیا. جمعے کا ٹائم ہوتا ہے مسجد میں کھڑے ہیں آدھے سر کے اوپر ٹوپیاں ہیں دستاریں ہیں آدھے ننگے سر کی مانگ خراب ہوتی ہے تیل لگا ہوا ہے رب کی بارگاہ میں. آج ان کی ساری ٹوپی میں ہے دستار میں ہے سر کے اوپر کپڑا ہونا چاہیے. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ شیطان اس بندے پہ حاوی نہیں ہو سکتا جس کے سر کے اوپر دستار ہو. آقا کے غلاموں ادب والے بن جاؤ، ادب والے بن جاؤ. جب مسلم جاؤ بہرحال تو انہیں کہا یہاں سے بات چھوڑی تھی ہم تو انہیں کہا طاہر مطہر آ رہے ہیں. زوئے نے کہا ظلم مٹانے والے آ رہے ہیں. عین نے کہا عرب کے جھومر آ رہے ہیں. غیر نے کہا غریبوں کو ماوا و ملجا آ رہے ہیں. ارے کاف نے کہا قرآن والے آ رہے ہیں. کاف نے کہا عملی والے آ رہے ہیں. لام نے کہا ارے لاہو قلم والے آ رہے ہیں. نیم نے کہا محمد الرسول اللہ آ رہے ہیں. اور نو نے کہا نبیوں کے تاجدار آ رہے ہیں. وا نے کہا والی کائنات آ رہے ہیں. اے نے کہا آدھی کائنات آ رہے ہیں. اور یا بھی میٹھی میٹھی بولی سونی سونی بولی میٹھی آواز سے بولی کہ کائنات والے چپ ہو جاؤ یکتا مولا میلاد والے مصطفیٰ. آج میں نے کوشش کی ہے تھوڑے ٹائم میں نئی بات کرنے. آج دوست کہہ رہا تھا کل سب جب بھی بات کرتے پرانی باتیں کرتے تو کون سی باتیں آپ کو سناؤ کون سی باتیں سنو. کوشش کیا کرو ہمارے امتحان نہیں کرو. یہ بے ادبی ہوتی ہے. جس کے پیچھے ایک نماز پڑھ لو جس کے پیچھے بھی پڑھ لو کوشش کیا کرو اس کا دل میں پیار ہونا چاہیے. ہمارے پیر خانہ کی یہی تلقین ہے. اور پیروں کے پیر مشتوں کے مرشد مدینے کے تاجدار اور جس کے میلاد پاک کے اندر بیٹھے ہو. میرے آقا نے فرمایا
जितना अपने इमाम का दिल में कदर ज्यादा होगा, मोहब्बत ज्यादा होगी और अपने से ऊंचा ज्यादा समझेगा, उसकी नमाज सारा अल्लाह पाक की बारगाह में कबूल। और जिसने 60 साल इससे कम में नमाजें पढ़ी और बिना वजह, तो वजह भी नहीं, फिर गुस्ताखी करती, नमाजी अपने हाथ से खुद बर्बाद कर बैठा। कोशिश किया करो दोस्तों, आखिर मौत तो आनी, मर जाना है। हम वो क्यों ना समान करें कि कब्र के अंदर हमारी इज्जत हो, हमारा एहतराम हो, अदब वाले बन जाएं, प्यारे बन जाएं, उस मीठे मदीने वाले महबूब अलैहिस्सलाम के हम नौकर बन जाए, गुलाम बन जाए। क्योंकि हमारा वादा है, हम इस बाबरकत महफिल पाक के अंदर बैठ के सबक आपको देते हैं। इंशाअल्लाह हम कब्र में रात में जाएंगे, मेरे मदीने वाले महबूब अलैहिस्सलाम के डेरा पहले इरादा यही था कि जितना देर मैंने यहाँ बैठ के आपकी नाते सुनी, महफिल पे बैठे रहे, तकरीबन कम से कम 2 घंटे, वाजी कम से कम इतना तो मुझे भी करना चाहिए। टाइम के पेश नजर दिन रात महफिलें हैं, जस तो आ रही है कि दिल करता है कि होती रही महफिलें। भाई मोहम्मद वकार ने, घर वालों ने सरकार की बरकत वाली महफिल सजाई, हम सबको बुलाया। जहाँ जिक्र हबीब होता है वहाँ खुद खुदा भी करीब होता है। इस बाबरकत महफिल पाक में आने वाला नसीब होता है। आखिर में छोटा सा मसला फिर वो ये क्या अर्ज कर रहा था, मेरे आका अलैहिस्सलाम के गुलामों इमाम हसन हुसैन पाक रज़ी अल्लाह तआला ने एक बूढ़े आदमी को वुज़ू करते हुए देखा। क्या देखा? वुज़ू करते हुए देखा। वो गलत कर रहा था। इमाम पाक ने यूं नहीं फरमाया, बुजुर्गों ख्याल करना कि आपका वुज़ू सही नहीं हो सकता, मुझसे में आ जाए। आज की बुजुर्गों, हम वुज़ू करते हैं, हमारे वुज़ू के अंदर कोई गलती हो तो मेहरबानी करके हमें बता देना। हम भी उन पाकों के गुलाम है ना, हमें तो ऐसी इस्लाह अपनी करनी चाहिए। एक बात मुश्किल, एक बात सबसे आसान, अपनी इस्लाह करना सबसे मुश्किल बात है। गिरबान तो झांके, सियाने लोग यूं कहते हैं कि गिरबान जो बना है पर झांकने के लिए, देखने के लिए बना है। अपने अंदर जो भैर कितने हैं, गंदाइयां कितनी हैं, गंदगी कितनी है, तेरे अंदर कितने नेकमार हैं, और दूसरों को तनकीद का निशाना मत बनाओ। अगर तूने ये कह दिया ये फरार करता है, अल्लाह की इज्जत की कसम, अगर वो गंदा नहीं होगा तो सबसे ज्यादा। तो दोस्तों कोशिश करनी चाहिए, अपनी सलाह करते रहे और दूसरों को अपनी ताकत के मुताबिक तबलीग करते रहे। इमाम हसन ने फरमाया, बुजुर्गों हमारा वुज़ू के अंदर कोई गलती है तो ये आप जो फरमाएं, और उसके बाद ये गलती जो है ये बस बात हमने करीब कर दी। चलो ये ज़हन के अंदर जो मसला ये तबलीग के तौर पे अर्ज कर रहा हूँ, बस इंशाअल्लाह बात खत्म करते हैं, दुरूद सलाम पढ़ते हैं। पिछले हालात खामोशी में, उसके बाद जब हसन पाक हुसैन पाक जन्नत के जवानों के सरदारों ने जब वुज़ू किया, उन्होंने खुद महसूस कर लिया, ने कहा इमाम पाको हमारे अंदर गलती इस्लाह हो, ये है तरीका इस्लाह का। और जिसके अंदर गलती हो लोगों के सामने उसे कह दिया जाए कि तूने गलती की है। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया उसने गलती की इस्लाह नहीं की, बल्कि उसने तौहीन उसकी की। हाँ अगर इस्लाह मकसूद है, एक साइड पे ले जाए, साइड पे ले जाके कहे भाई नूर भाई, बादशाह भाई, फलां भाई, ये मौलवी साहब तुम्हारे, क्योंकि मौलवी साहब को फरिश्ते नहीं होते, वो भी इसी मुआशरे का हिस्सा है। साइड पे ले जाके जब तुम्हारे अंदर ये गलती है तो मेहरबानी करके इसकी सलाह कर लो। मेरे ख्याल में अगर ये कोई सलाह करने वाले सलाह कर देगा तो मेरे दिल के अंदर प्यार भी हो जाएगा और उसकी मोहब्बत बढ़ जाएगी। आखिरी में अल्लाह पाक की बात में फिर दुआ मांगता हूँ। अल्लाह देखिए अभी आजी साहब ने जब याद दहानी करा दी, हम सरकार के गुलाम हैं या नहीं? अच्छा जो सरकार के गुलाम है हाथ में करके आपसे वादा मुदा नहीं, तो फिर वादा खिलाफी भी गुनाह है ना। आपसे यही इल्तिजा करूंगा, आपसे यही इल्तिजा करूंगा, अभी करूंगा कि जैसे हम सरकार के नाम पे झूमते हैं, अल्लाह की कसम ये बहुत फायदा है, क्योंकि दिल की मोहब्बत का इजहार है।
ہاتھ اوپر کرتے ہیں، ایسے کرتے ہیں، اس کے بعد جھنڈے لہراتے ہیں. بے شک کرنا چاہیے، محبت کی بات ہے، لیکن نفلی عبادت ہے، کرنے ثواب ہے. اگر نہ بھی کر سکے تو کافر نہیں ہو سکتے، لیکن اللہ کی عزت کی قسم نماز ہر مسلمان پہ فرض ہے. آپ ساری رات میلاد پڑھتے رہے، میں سناتا رہوں، آپ سنتے رہے، ساری رات بیت جائے اور صبح کی نماز نصیب نہ ہو تو پھر ذمہ داری سے عرض کرتا ہوں اس میلاد کا فائدہ ہی نہیں. جب میلاد والے مصطفیٰ اسلام کو تم نے ناراض کر دیا، میرے محبوب علیہ السلام کے دل مبارک کو تم نے تکلیف دے دی، اللہ کو ناراض کر لیا، شیطان کو راضی کر لیا، میلاد کے ساتھ کوشش کیا کریں. نعرے لگانے والوں، سرکار کی محفل پاک میں آنے والوں، جھنڈے لہرانے والوں، آؤ مبارک کے لہب ہو، لیکن اس سے بڑھ کر ثواب یہ ہے افغان کہلا لینا، فلاں فلاں، یہ تو پہچان کے لیے قومیں ہیں. تم سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ کیا تم مسلمان بھی ہو؟ کچھ ہماری اپنی، میں برادری کے اپنی بات کروں، آپ کی کرتے نہیں، ہماری برادری کے مدنی کریم علیہ السلام جب تشریف لائے مکہ پاک سے مدینہ پاک کے اندر تو 6 مہینے تک کملی والے محبوب علیہ السلام کی میزبانی. یہ تھوڑا شان فاصلہ. تو دوستو تم سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو. ہمارے بزرگ گزرے ہیں رضوان بھائی علی صاحب، بڑا فیض رسول صاحب نظامی لے وہ فرمایا کرتے تھے ایک بستی کے اندر جھگڑا ہو گیا، جو صحیح والے سید تھے وہ تو تھے سید، اور سید کو جب دیکھا جاتا ہے تو سید کے چہرے سے پتہ چلتا ہے. اگر یہ میری بات کا یقین نہ ہو تو آج کل ویسے ہمارے علاقے کے اندر تشریف لاتے ہیں، نہیں تو کتاب شریف کے اندر جا کے نا تو مدرسہ فریدیہ پیر سید عنایت اللہ شاہ صاحب بخاری کا دیدار کر یہ صداقت سامنے آ جائے. بہرحال دوستو قبلہ کاظمی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ، یہ وہ لوگ ہستیاں ہیں. یہ نہ دیکھا کرو، یہ دیکھا کرو کس لڑی کے ساتھ تعلق و رابطہ جڑ رہا ہے. ورنہ فیض رسول صاحب نظامی فرمایا کرتے تھے بستی تھی سید تھے، دوسروں نے بھی کی سید ہونے کا اعلان کر دیا، ہم بھی سید ہیں. جو سید تھے انہوں نے کہا کہ تم نے یہ اچھا نہیں کیا، تم نے اچھا نہیں کیا، باپ دادا بتا دیا. انہوں نے مقدمہ کر دیا. وہ جو سید بنے تھے نا عارضی طور پہ، وہ انہیں کہا بھائی ہمارا نمبردار جو ہے وہ گواہی دے گا یہ سید ہے. وہ نمبردار کے بعد چلے گئے، نمبردار صاحب مقدمہ ہو گیا، تاریخ ہے اور تم نے گواہی دینی ہے کہ ہم سید ہیں. نمبردار صاحب نے کہا جی بالکل ٹھیک ہے، میں گواہی دوں گا، میں بالکل گواہی دوں گا آپ سید ہیں. تاریخ آ گئی. مولانا فیض رسول صاحب نظام میں زبانی کی بات سنی، عرض کر رہا ہوں. تو جب تاریخ ہوئی عدالت کے اندر گئے، جج صاحب نے کہا ہاں بھائی تم سید ہو؟ ہاں جی ہم سید ہیں. کوئی گواہ؟ ہمارے نمبردار صاحب ہیں. ہاں بھی نمبردار صاحب یہ سید ہے؟ ہاں جی سید ہے، میرے سامنے سید بنے، میرے سامنے سید بنے. اللہ کرے جو صحیح معنی سید ہیں اللہ ان کا ہمیں دامن نصیب فرمائے. اللہ پاک اپنے پیاروں کا پیار نصیب فرمائے، ہمیں نمازی بنائے اور اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کی پکی سچی محبت نصیب فرمائے. وما علیہ السلام ہدایت بلال اتنا دیتے ہیں بار دیتے ہیں چولیاں، اتنا دیتے ہیں بار دیتے ہیں جو جانے رحمت پیلا شمائے بز میں ہدایت پیلا قدس کی پتیا ان لبوں کی نزاکت پیلا کو سلام مصطفیٰ جانے رحمت پیلا کو سلام یا زہرا بطول یہ سلام آج زانا
تمام دوست تشریف رکھیں، اعلان سماعت کریں، دعا ہوتی ہے، لنگر پہنچے گا، تمام دوست تشریف رکھیں۔ حضرات تشریف رکھیں، ابھی کھانا نہیں ہے بھائی، ابھی کھانا نہیں ہے، دعا ہوگی، دعا کے بعد محمد سلیم اشرف قادری صاحب ملتان سے تشریف لائیں گے، ان کا کتاب ہوگا، اور محمد جمیل قادری ملتانی